माना होते हैं पीछे पीछे चलना। आप उठाकर देख लेंगे मिसबाहुल लुगात वगैरह अल-मुंजिद अरबी में तला यतलू का माना आपको मिलेगा अरबी जबान में पीछे पीछे चलना, और उसी तला यतलू से इंपरेटिव सेंटेंस आता है, फेले अम्र आता है उतलू, जिसका अगर हम लुग़वी तर्जुमा करें तो यह तर्जुमा होगा कि पीछे पीछे चलिए उस किताब के जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई, यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है। पहले कुरान पढ़िए, समझिए और देखिए कि इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज के करने का हुक्म दिया है और किस काम के करने से हमें और आपको रोका है। जिस काम के करने का हुक्म दिया करिए और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाइए। इसका नाम है तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है। अरब के अंदर ऊंटनी के एक बच्चे को तिल्व कहा जाता है। जंगल में जो ऊंटनी चारा चरती है, खाती है घास वगैरह, और उस ऊंटनी का बच्चा जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, जहां माँ जा रही है वहीं बच्चा जा रहा है, जहां माँ जा रही है वहीं उसका बच्चा भी उसकी माँ के पीछे पीछे नक्शे कदम पे चलता है। तो अरब इस बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, यानी ये अपने माँ के नक्शे कदम पर चलने वाला बच्चा है, ये अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। इसीलिए जंगल के खतरनाक और डेंजर दरिंदों से और जानवरों से वो महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ के नक्शे कदम पे चलता, अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। अरब ऐसे ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, ये बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। इसी तिल्व से बना है तिलावत, इसी तिल्व से मुश्तक है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है, तो जंगल के दीगर खतरनाक जानवरों के जुल्म और उनके शिकार से महफूज रहता है, उसी तिल्व से बना है तिलावत। उसी तरीके से तुम अगर कुरान के पीछे पीछे चलोगे, कुरान पर अमल करोगे, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, कुरान के मना करदा रास्तों से बाज आ जाओगे, तो जिस तरह ऊंटनी का बच्चा महफूज रहता है शर पसंद जानवरों के जुल्म और शिकार से, उसी तरीके से तुम भी महफूज रहोगे दुनिया के अंदर तमाम जालिम और बदतरीन कौमों के जुल्म से। क्यों? क्योंकि तुमने कुरान, जिस तरह माँ अपने बच्चे को खतरनाक जानवर के आने पर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करती है, उसी तरीके से जब हम कुरान की आगोश में आ जाएंगे तो कुरान हमारी हिफाजत फरमाएगा और कुरान हमारे लिए ढाल बन जाएगा और वो हमें तमाम जालिम और जाबिर कौमों से हमारी हिफाजत होगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब तिलावत का मतलब ये हुआ है। तिल्व ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं जो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी से तिलावत है। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, तुम भी कुरान के पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया की सारी बदकमाश कौमों के शर्र फितन से तुम महफूज रहोगे। अब नतीजा निकालिए, आज जो चाहता है हमें घंटे की तरह बजाकर चला जा रहा है, और जो चाहता है हमें जहां इस्तेमाल करना वहां हमको वो इस्तेमाल कर लेता है। मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने मजबूत नहीं किया। जहां कुरान करीम ने बहुत सी चीजों का हमें हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को मजबूती से थामने का भी हुक्म देता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
اے ایمانوں والو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ آج ہم نظر ڈال لیں، اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے، ایک مہینے کے بعد الیکشن کا گہما گہمی ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا، ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے۔ کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے، جو نشانہ ہے، جو مقصد ہے، ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے، پھر ایک آیت پڑھیے پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک آیت جیسی نازل ہوتی ہے آج ان کے کانوں میں جاتی ہے، فوراً پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ نہیں، آگے کا نہیں سنیں گے، پہلے اس پر عمل کر کے دکھا۔ آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ پورا قرآن نہیں پڑھا صحابہ کرام نے، آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی، میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گارڈن ہیں، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں اے ابو الدحداء تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہاری معیشت کیسے چلے گی؟ تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہاری بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو، تمہارے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ تب حضرت ابو الدحداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائی
भाइयों सिर्फ इतना है, बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है कि अल्लाह एक आयत नाज़िल हुई, फौरन उसके ऊपर उन्होंने अमल कर लिया है। वो पूरा कुरान नहीं सुनते थे और ना ही पूरा कुरान सुनकर ये देखते थे कि हमारे मतलब की बातें कौन सी है, उस पर हम अमल करेंगे, और जो हमारे खिलाफ है हम उसको छोड़ देते हैं। ये उनका रुझान नहीं था। उन्होंने इस्लाम और इस्लामी अहकाम को, कुरान को किराना मर्चेंट की दुकान नहीं समझी थी कि जो चीज मेरे मतलब की है वो हम ले लें और जो चीज मेरे खिलाफ है उसको हम तर्क कर दें। नहीं नहीं मेरे भाई, ये वो कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। आज हमारे यहाँ पढ़ने का शौक है, कोई मर जाए तब लाओ पूरा कुरान, कोई दुकान खोलो तो पढ़ लो पूरा कुरान, कोई घर बनाओ तो बुला लो किराए के टट्टुओं को और पढ़ लो पूरा कुरान। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का रवाज है, तिलावत का रवाज नहीं है। हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है, तिलावत करना है कुरान की। इस अजीम और मुकद्दस किताब को हम समझ नहीं पा रहे। आप देख लीजिए, बाकायदा लोग तैयार किए जा रहे हैं, हम साजिशों को समझ भी नहीं पाते। बाकायदा ऐसी फैक्ट्री तैयार है कि ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं हमारे ही लोगों में, जो ये कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाए, कुरान से इतनी आयतों को निकाला जाए। हम उनके नाम भी लेना गवारा नहीं करते हैं और मसलहतन भी हम नहीं लेते हैं। बाकायदा ऐसे लोग हमारे अंदर से तैयार हो रहे हैं और कहने वाले तो यहां तक भी कह देते हैं तो क्या हुआ, कुरान करीम में वही 1400 साल पुरानी घिसी और पिटी बातें हैं, तो क्या मौजूदा हालात के तहत बदलना नहीं चाहिए? यही तो खुसूसियत है कुरान की, यही तो खुसूसियत है इस्लाम की कि जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, ये हूबहू उसी तरीके से आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद। आप गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता छपी है उसको आप देख लीजिए, और बंबई में कल्याण प्रेस से जो गीता छपी हुई है आप उसको देख लीजिए। एक ही कंट्री के अंदर दो गीता छपी है। गीता प्रेस गोरखपुर के गीता के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें मंत्र में जो लिखा है वही महाराष्ट्र कल्याण से छपने वाली गीता को आप देख लें, और वही गीता उठाएं आप, 6वां अध्याय और 10वां मंत्र आपको बॉम्बे से छपने वाली, कल्याण से छपने वाली गीता के अंदर 2-3 शब्द ज्यादा बड़े बड़े मिलेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है, योगी युजित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा विराशीर परिग्रह, इतना लिखा है। और कल्याण में चले जाइए जो छपी हुई है गीता, उसमें लिखा योगी युजित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा विराशीर परिग्रह पंचम समय कर्तव्य हम स्वयं कर्तव्य, उसमें ये लिखा हुआ है। एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये 2 रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामं भगवानम, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण 2 है। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई। यही हाल वेदों का भी है।
یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے، سب میں چینجنگ ہو گئی، اور کوئی بھی دھرم کے اندر دھرم کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچن ہو، موسیٰ کا ماننے والا یا عزیر کا ماننے والا، یہودی ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو آپ بلا کر کہیں کہ وہ اس بات کی حلف لے، قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ جس دھارمک گرنتھ کو اپنا دھارمک گرنتھ مانتا ہے، من وعن، جس طریقے سے تھا آیا اسی طریقے سے موجود ہے، آج کوئی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب مانتے ہیں چینجنگ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی قرآن کے 40 پارے مانتے ضرور ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں 10 پارے محمد رسول اللہ نے چرا لیے ہیں، جو علی کے بارے میں تھے، جبرائیل جو نازل کیے تھے لے کے آئے تھے، اور وہ تو علی کے پاس آ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا اور ان سے نبوت چھین لی، قرآن لے لیا۔ لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بھی یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آج آپ ہندوستان کا جو قرآن پڑھیں گے، جھارکھنڈ کا جو قرآن پڑھیں گے، یو پی کے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اور جو ہندوستان کے قرآن میں آپ پڑھیں گے، سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جائیے، سعودیہ کی سرزمین پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا اور من الجنتی والناس پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ کے بے سے شروع ہوگا، من الجنتی والناس کی سین پر ختم ہوگا۔ یہی قرآن امریکہ میں، انگلینڈ میں آپ لے جائیے، پڑھیے، وہاں چلے جائیے، یہی قرآن آپ ادھر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر کہیں بھی چینجنگ نہیں ملے گی، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک من وعن، سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی انداز سے قرآن جس انداز سے نازل ہوا تھا، آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، زبر اور زیر تو بہت دور کی بات، اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا، نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل جائیں، آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ یہودی اپنا تورات لائیں، عیسائی اپنی انجیل لائیں، ہندو بھائی اپنے وید لائیں، بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں، اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں، اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں، ایک میدان میں جمع کر دیں، ایک میدان میں رکھ دیں، مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں، ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے، ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وید بھی، سکھزم، گرو گرنتھ بھی، بدھزم بھی، ساری کی ساری کتاب، قرآن بھی، ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، اس کے بعد کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو۔
करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिखिज्म, न बुद्धिज्म, न गुरु ग्रंथ, न जैनिज्म, कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है, इसलिए कि इन किताबों का कोई हाफिज नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो, तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वन्नास तक सुना देगा, और वो दूसरे दिन कुरान छपकर लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने के बाद जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती हैं, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10-10 साल के बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है, उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। ओ तो लो मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए नहीं, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे, और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हस्सान इब्ने साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां पर। गौर कीजिएगा, अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्ने कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है। 3 लाइनें लिख दी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित। यानी ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, ये अशार जो हैं वो हस्सान इब्ने साबित के हैं। देखना चाहते हैं, देखें लोगों का नजरिया, इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना आतैना कल कौसर। अरे ये कैसे शेर हैं? 2 लाइन का एक शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हस्सान तो 1 लाइन और होनी चाहिए। ये 3 लाइन का शेर कौन सा है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर मान लिया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, एक और लाइन कहां चली गई? 1 लाइन और होती तब तो 2 शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें हुई, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते हुई नशार के अंदर, तो हस्सान इब्ने साबित को बुलाओ, उनको अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया जाए, उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नामी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ, मुझे 1 रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ, तुम 1 रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, पढ़ रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया। कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लटका रहा, इन्ना आतैना कल
الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے ایک رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا۔ تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں میں اپنی طرف سے ایک لائن بڑھا دیتا تاکہ 2 شعر ہو جائیں۔ اس نے اپنی طرف سے ایک لائن بڑھا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے اس نے ایک لائن اپنی طرف سے بڑھا دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے، کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی؟ کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو۔ حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، ایک لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں ایک لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے، اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد 4تھی لائن پر نظر پڑتی ہے۔ اس 4تھی لائن پر اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا 4تھی لائن میں۔ اوپر والے تینوں لائنیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے 4تھی لائن لکھ دی ما ھذا کلام البشر، یہ اوپر والی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کسی انسان نے یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے، گھر بن جائے تو بنا لو، پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو، کوئی مر جائے تو پڑھوا لو۔ ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے، بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو، یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو، چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا کہ میں سچا، چل مسجد میں چل، تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں۔ میرے بھائیو، آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا۔ عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے، وہ اوپر کی تینوں لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر، اوپر کی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں۔ وید بدل گئے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، اعتراف خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے، لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈالٹا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے، اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک
तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ये उसी का कलाम है, ये हमारा कलाम है ही। इकरार। तो मेरे भाइयों, पहली चीज तो ये हो गई, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। तिलावत का मतलब मैंने बता दिया, पीछे पीछे चलना है, उस पर अमल करना है। पढ़ने का मतलब नहीं बैठ जाओ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये तरावी अभी रमजान का महीना आ रहा है, बस अल्लाहु अकबर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी, उसके बाद फिर देखिएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, आखिरी जुमला यालमून तालमून, यही आपको सुनाई देगा। और जिन मस्जिदों में एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ना है, वहां तो राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं, और धड़ाधड़ चलता रहेगा। वो यालमून तालमून भी सही से पता नहीं चलेगा कि हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आज रात में पूरा कुरान पढ़ना है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तिलावत का मतलब पीछे पीछे चलना है। तो उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए, पीछे पीछे चलिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई, उतारी गई। और दूसरी चीज पर गौर कीजिएगा, वो अकीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। यहां पर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, अल्लाह ने यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, नमाज कायम कीजिए। नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना अलग चीज है। जैसे कुरान का पढ़ना अलग चीज है और कुरान की तिलावत अलग चीज है, उसी तरीके से नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना, क़याम सलात अलग चीज है। नमाज पढ़ना क्या हुआ, सुबह से शाम तक हम खेत जोतते रहे और शाम को घर आए तो अब वुजू बनाया, खाना ना खा के अब सुबह की फजर भी पढ़ रहे हैं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी पढ़ रहे हैं और इशा भी पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, अरे साहब खेत में टाइम नहीं मिला, इसलिए घर आके हम नमाज, यही करते हैं साहब। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां ऑर्डर नहीं है उसको नमाज पढ़ने का। साहब नहीं, आपको काम करना है, आपको नमाज नहीं पढ़ना है, ऑफिस में आपको परमिशन नहीं है। मेरे भाइयों, वो बेचारा घर पे आता है तो घर पे शाम को आने के बाद वुजू बनाता है, अब वो ऑफिस में छूटी हुई जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है और इशा भी पढ़ता है। याद रखिएगा, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, अगर वहां आपके ऊपर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और आप उस नौकरी या उस सर्विस या उस बिजनेस को बचाने के लिए आप नमाज छोड़ देते हैं, ऐसी सर्विस हराम, ऐसा बिजनेस हराम, ऐसी नौकरी हराम है। आप ऑफिस छोड़ दें लेकिन नमाज ना छोड़ें। सर्विस को ठुकराया जा सकता है लेकिन नमाज को नहीं। याद रखिएगा, ऐसी नौकरी जहां आपके ऊपर नमाज पर पाबंदी हो, ऐसी सर्विस आपके लिए हराम है जहां आपको नमाज की इजाजत न मिलती हो, क्योंकि आपको कोई जबरदस्ती सर्विस पर नहीं रखे हुए है, बंदूक की गोली और सर पे रखकर नहीं कहता कि आपको नौकरी करना ही है, आपको ऐसी नौकरी छोड़ना पड़ेगी। मजीद शेख उसैमीन और अब्दुल्लाह इब्न बास के फतावे आप उठाकर देख लीजिए, ऐसी सर्विस, ऐसी नौकरी को हराम करार दिया है जहां आपको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती और वक्त पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। ऐसी सर्विस को और ऐसी नौकरी को और ऐसे बिजनेस को हराम। सोच लीजिए, ये कौन सा नमाज पढ़ना हुआ। शाम को आए, 5 बजे छुट्टी हुई, घर आते आते मगरिब भी निकल गई, अब आए भूखे थे, खाना खाया, इशा की अजान होने लगी, अब आप मस्जिद में गए और आपने इशा की नमाज तो जमात के साथ पढ़ ली, लेकिन अब आप जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी। लोगों ने पूछा क्यों भाई, क्या? अरे कभी कभी छूट गई अलग बात है, लेकिन आप रोज का मामूल आप बना रहे हैं। साहब ऑफिस में हमें हमारा बॉस नमाज नहीं पढ़ने देता है, इसलिए हम छूटी हुई नमाजें बाद में पढ़ते हैं। रोजाना का मामूल नहीं बनाया जा सकता है। ये है नमाज का पढ़ना जिसके लिए कतई हुई है।
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کیجئے. اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز، اور فجر کے وقت فجر کی نماز. الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں. دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے. ایک ہی وقت میں، جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں. صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز. سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ ہاتھ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں. ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے، اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں. اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء. اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل. آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا. اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا. اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں. عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے. لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے. حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب
دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے، جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ اے امیر المومنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پر پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر و عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں۔ میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی۔ جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں بلال کی آذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے سائیڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے،
بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے, ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا, ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی, سب بھول جاتے, فوراً اٹھتے, وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں دیکھا, آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے, سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی, ارے جب آپ نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا. میرے بھائیوں ایسا نہیں, بیوی کا بیوی کو دیتے, بچوں کا بچوں کو دیتے, لیکن جیسی اللہ کے حق ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے, بچوں کو بھول جاتے, پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا, ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کے اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے, ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو, یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آسانی تو ہو سکتی ہے, سہولت تو ہو سکتی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, کروٹ سے پڑھ لو. وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو, فرض پڑھ لو, سنت چھوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن نماز کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, اس دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے, کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے. یہودیوں کو دیکھ لو, آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیات کی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں. میرے بھائیوں, وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں, ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے. وہ ساستان کرتے ہیں, وہ بھی لیٹتے ہیں, وہ بھی جھکتے ہیں, وہ بھی زمین کی اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں. بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے. اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے. ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے. قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے پکارا زکریا کو, فنادتہ الملائکہ, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا, انہوں نے زکریا کو آواز دی. حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب, حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, فرشتے پکار رہے ہیں اور
اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ. زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنجیدہ بن جا. یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا. وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی. اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا. وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے. تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے. اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے. یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع اور سجدہ ہو. لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے. اور اس لیے چھوڑا ہے ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے. کہتے تھے رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. غور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، یعنی ہم کو اور ہماری آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، تب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ بالصلاۃ والزکاۃ، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ مرضیہ، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، لیکن کام کیا تھا؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض، اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں، میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دکھا۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ۔ آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے، اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے، جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے۔ میرے بھائیو، ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں؟ کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام، آواز آتی اوپر سے، اللہ نے کہا موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ فاعبدنی کہہ دیا تھا، عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس
کے بعد کیا کہا؟ فَعْبُدْنِي، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو. جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ. فَعْبُدْنِي، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو. یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے. زکات دے دی عبادت چلو ہو گیا نہیں، حج کر نہیں، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بیا کو گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگی. او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی ہے دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو. بہت چڑھایا گیا. ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا بتا. بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے. جیسے آوازیں اڑنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی ہے کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے. اس کے پاس بھیج رہی ہے. ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا. ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا. یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو. یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعلنی عطانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے. عطانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے. اللہ کی
وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگوں، میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے، مَا كُنتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، کتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا۔ اور مسلمان میرے بھائیوں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر، اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے۔ زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جو ابھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں کو بول رہے ہیں۔ اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری چیز، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ چوتھی چیز، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہا ہوں، یعنی نماز زندگی بھر آخری سانس تک بھی معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اندازہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے اور سیدھے وہ اپنی ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں۔ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ میری ماں ہر خطرہ مول لے گی لیکن میرے اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی۔ بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آیا کرے، پریشانی آیا کرے تو نماز کی طرف بھاگا کرو، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارا بڑی خوبصورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوا لیا، دربار میں بلوایا۔ حضرت سارا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارا پر، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا۔
वहीं पर रुक गया। उसने सारा से कहा मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा। उन्होंने दुआ की और फिर वो सही हो गया। उसने दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, सारा ने फिर दुआ की, उसका हाथ फिर छल पड़ गया। उसने फिर कहा दुआ करो, अब छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। तीसरी बार फिर नियत खराब की, तीसरी बार भी फिर उसने कहा अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तीसरी बार सारा ने दुआ की और वो छोड़ दिया है। उसने भी अपना वादा पूरा किया और सारा से कहा जाओ, और उसने अपनी खादिमा हाजरा को भी दे दिया कि ले जाओ, अपने गिफ्ट में तुम्हें हाजरा भी दे रहा हूं। हजरत सारा जब लौट कर वापस आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती है? बुखारी शरीफ के सफात पर ये मंजर देखिए, आप ताज्जुब करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उनकी बीवी सारा को छीना गया और इब्राहिम को अलग कर दिया गया, सारा को बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। खादिमों को भी मालूम था कि बादशाह उनके साथ गलत काम करेगा, और सबको, इब्राहिम को भी ये डर था कि सारा के साथ, हमारी बीवी के साथ ये ज्यादती करेगा, उसके साथ ये गलत हरकत करेगा। लेकिन जब सारा बादशाह के पास से वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं कि मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में, नमाज के अंदर है, सजदे में और दुआ मांग रहे हैं। जब सलाम फेरते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है सारा क्या बना तुम्हारा, बादशाह ने क्या किया तुम्हारे साथ? तो हज़रत सारा ने यही जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे साथ बुरा काम करने का इरादा तो किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, वो मेरे जिस्म पर आगे नहीं बढ़ सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी मदद आई, उसने जब जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ छल पड़ गया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मुसीबत हजरत सारा पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कि उनकी बीवी को पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया और हजरत इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है, नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई मुसीबतें आए, हमारे पास कोई मुसीबत आए, तो हम नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब किया करें, नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करें। जुरैज को कौन नहीं जानता है? एक बार नमाज में थे, नफली नमाज में, और माँ ने आवाज दी जुरैज, नहीं सुना, मुस्लिम के अल्फाज हैं, जुरैज सुन लिया, कहने लगे अल्लाह एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मैं, नमाज क्या करूं? फिर आवाज दी जुरैज, अल्लाह एक तरफ माँ है, एक तरफ इबादत में क्या करूं? बहरहाल माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, नमाज पढ़ते गए। माँ ने बद्दुआ दे दी, ऐ अल्लाह जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक किसी बदकार औरत का चेहरा न देखे। इतना कहना था। माँ चली गई, जुरैज ने बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन हुआ यूं कि जंगल के अंदर कोई औरत बकरियां चरा रही थी और वहां किसी लकड़हारे के साथ उसकी आंखें भिड़ जाती हैं, और वहां लकड़हारे ने उस बकरी चराने वाली औरत के साथ जिना कर लिया। वो चरवाहा कहीं चला गया, लकड़हारा कहीं चला गया, गायब, और इसको हमल ठहर गया। जब 9 महीने के बाद इसके पेट से बच्चा पैदा हुआ तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चा किसका है। वो औरत भी नहीं जानती थी कि उसका असली मालिक, वो तो हो गया जंगल में जिना कर बैठी, लेकिन ये पता ही नहीं था कि किसके साथ जिना। मेरे भाइयों, उसने अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि ये जुरैज का बेटा है, और वो बेचारा इबादत गुजार आदमी, नेक आदमी, वो सिवाय इबादत के कुछ नहीं जानता था। लोगों ने गुस्से में उसका पूरा इबादत खाना गिरा दिया, जो उसकी कुटिया बनी हुई थी। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कितना बड़ा इबादत गुजार बनता है, सजदे पे सजदे, नमाजों पे नमाज है, और हालत ये है कि जिना करता है एक औरत के साथ। पूरा इबादत खाना गिरा दिया और जुरैज को खूब मारा। जब मारा, पीटा, जुरैज ने कहा भाई बात तो बताओ क्या हुआ, ये बच्चा किसका? औरत ने कहा इसी का है। जुरैज समझ गए मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। कहा अच्छा रुक जाओ, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अभी रुको। जुरैज ने वुजू बनाया,
2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी और दुआ करने के बाद का इस बच्चे को मेरे पास लाओ जो अभी पैदा हुआ है, जो ये औरत मेरा बता रही, इसको लेके आओ मेरे पास। उस बच्चे को लाया गया और जुरैज की गोद में रख दिया गया। जुरैज ने उस बच्चे को कचोका लगाया, ए बेटा बच्चे बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उस बच्चे को गोयाई दी, जबान दी, और उस बच्चे ने बोलते हुए कहा मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप फला फला जंगल का फला चरवाहा है, लकड़हारा है, जिसने मेरी माँ के साथ जिना किया है। जुरैज का मैं बेटा नहीं हूँ, जुरैज का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप फला जंगल का लकड़हारा है, उससे मेरी माँ ने गलत काम किया था। मेरे भाई उस बच्चे ने बोला, जुरैज के ऊपर मुसीबत आई, बद्दुआ का अपना रंग लाई बद्दुआ, लेकिन जुरैज ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अल्लाह लोगों का एतबार खत्म हो जाएगा मेरे ऊपर से, अल्लाह फिर आज के बाद तेरे किसी नेक बंदे पर एतबार नहीं किया जाएगा। अल्लाह अगर आज मैं इस इल्जाम से पाक नहीं हुआ, बरी नहीं हुआ, तो कभी भी तेरे किसी अल्लाह नेक बंदे पर दुनिया एतबार नहीं करेगी। अल्लाह इस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे। उसने दुआ मांगी और फिर बच्चे से कहा बता बच्चे बता तेरा बाप कौन है। फिर बच्चा बोला, यानी नमाज पढ़कर उसने मुसीबत को दूर किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालों नमाज और सब्र के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। तो जब ऐसी कुछ मुसीबतें आया करें तो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब किया करो। मेरे भाइयों 1.5 घंटा तो हो चुका है, 3:15 तक, 3:20 हो रहा है, सर्दियों की रात है, काफी है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर का मामला मैं छोड़ देता हूँ, फिर कभी किसी दूसरे मौके पर आप सुनिएगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन हमें कुरान पढ़ने की नहीं बल्कि कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाज पढ़ने की नहीं, हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। और जितनी भी मुसीबतें हमारे पास आए अल्लाह उन मुसीबतों में सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह हमें अपने से मदद मांगने वाला बना दे, अल्लाह की जात से मदद मांगने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम को जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।